انہوں نے اتنے جھوٹ بولے. آج کہتا ہے کہ وہ کیبنٹ کی اپروول تھی. کیبنٹ کے لوگ آن ریکارڈ ہیں, ٹی وی انٹرویوز میں کہتے رہے ہم سے کوئی اپروول نہیں لی, ہمیں ایک بند لفافہ دکھایا تھا اور کہا تھا اس کو اپروو کر دو. ان کو بھی نہیں پتا تھا اس میں کیا ہے, کیونکہ اپنے ایک پراپرٹی ٹائکون کو آپ نے فیور کرنی تھی. تو جو ٹیکس پیئر کا پیسہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے 60 ارب روپیہ پکڑ کے پاکستان کو دیا, وہ انہوں نے اپنے دوست کی جیب میں ڈال دیا. اور صرف دوست کو فیور نہیں کیا, پتہ نہیں اس کے بدلے کیا کیا لیا. 450 کنال جس پہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ بنا, جس کو آج کہتے ہیں ٹرسٹ ہے, وہ ٹرسٹ وجود میں کیسے آیا یہ تو بتا دو. 450 کنال رشوت میں لی, اور اسی آدمی سے لی پنکی پیرنی نے, جس سے وہ پہلے 5 کیرٹ ہیرے کی انگوٹھی لے چکی ہوئی. اتنی پردہ دار خاتون ہے اور اتنی غیر سیاسی خاتون ہے کہ جب پکڑنے جاتی ہے پولیس یا قانون کا شکنجہ تنگ ہونے لگتا ہے اس وقت وہ غیر سیاسی بن جاتی ہے. لیکن جب رشوتیں لینی ہوتی ہیں, فائلوں پہ دستخط کرانے ہوتے ہیں, اس وقت وہ گینگ کی سربراہ بنی ہوتی ہے. یہ نہیں بتاتے لوگوں کو. اور آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ وہ تو یونیورسٹی تھی, وہ ٹرسٹ تھا, تو بھئی وہ ٹرسٹ میں وہ روحانیات کی تعلیم کے لیے تو وہاں پڑھ بھی شاید جنات ہی رہے ہیں جو نظر نہیں آتے. سنا ہے 30-40 اسٹوڈنٹس ہیں, وہ یونیورسٹی آج تک کسی نے دیکھی نہیں, اور وہ 450 کنال جو زمین ہے وہ اربوں روپے مالیت کی ہے, جس کو بطور رشوت اس کو دیا گیا روحانیات کی تعلیم کے لیے, جہاں یہ تعلیم دی جائے گی کہ چلے کیسے کاٹنے ہیں, مخالف کو کیسے زیر کرنا ہے, ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کیسے روکنی ہے, اور پچھلے والے کو کیسے اور زیادہ ایکسٹینشن دینی ہے. تو یہ میں تو حیران ہوں ان چیزوں کے اوپر.